8 مارچ بڑا خاص دن ہوتا ہے کیونکہ آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور عالمی دن کے حوالے سے آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں بڑی زبردست قسم کے خواتین اپنی اپنی فیلڈ میں کام کرنے والی ہیں۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں خواتین کو سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق سے نوازا گیا، جبکہ اسلامی وہ ماڈریٹ دین ہے جس میں خواتین کو نہ صرف امپاور کیا گیا ہے بلکہ انہیں جو کہا جائے کہ واجب التعظیم وہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں کیوں منایا جاتا ہے اور حالیہ کچھ سالوں میں پاکستان میں اس دن کو کس اینگل سے منایا جاتا رہا، جس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے۔ ہمارے ساتھ سیدہ اقربہ فاطمہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور ینگسٹ ایم پی کی کنٹیسٹ کر رہی تھیں اس بار کراچی سے۔ اقربہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت ہماری اپنی ہی آپا موجود ہیں، عالیہ صارم صاحبہ، کسی تعریف کو محتاج نہیں، اور سوشل ایکٹیویزم میں اس وقت بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے۔ آغاز عالیہ السلام آپ سے کرتے ہیں۔ آج کا دن خواتین کا خاص دن ہے، اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تینوں خواتین کو کہ آج آپ کا خاص دن ہے۔ تو ایک چیز جو ہم 8 مارچ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، دو پہلو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک وہ خواتین ہے جو آپ جیسی بڑی کامیاب، اور بڑا اچھا لگتا ہے سوسائٹی میں آپ جیسے محنت کرنے والی کامیاب خواتین، دوسری جانب ہم وہ دیکھتے ہیں جو بہت ہی پسا ہوا طبقہ ہے جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں کو اس لیول پہ لے کے آنا آج کا دن اس کے حوالے سے کیسا ہے؟ اس میں ایک طبقہ اور بھی ہے جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ اچھا، وہ ہے جو آپ کو آج نعروں میں اور چیزوں میں آپ کو واضح فرق روڈ پر آپ کو نظر آ جائے گا، آپ کو چیزیں دکھائی دیں گی۔ میرا ماننا یہ ہر دن میرا دن ہے، میری ان بیٹیوں کا دن ہے۔ وجہ جب آپ غبارے میں ہوا بھرتے جائیں گے اور کسی ایک دن آپ کہیں گے کہ آج بتاؤ کیا کرنا ہے، تو ایسی وہ پھٹتی ہیں چیزیں جسے آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں عزت دیجیے، عورت کو عزت دیجیے، روزانہ عزت دیجیے، روزانہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کا بیوی کا دن آپ منائیے، اور وہ جو آپ قطرہ قطرہ ہمیں سیر کریں گے تو میں سمجھتی ہوں خوشیاں تو جس طرح بھی منائی جائیں مجھے اچھی ہی لگتی ہیں، لیکن اس کو کسی ایک دن سے مختص کر کے ہم اس معاشرے کے لوگ ہی نہیں کہ جب پورا سال ہم اپنے ماں اور باپ کو بھلا کے رکھیں اور ایک دن آ کے پھولوں کے تحفے دے دیں۔ ہمارا معاشرہ خوبصورت معاشرہ ہے کیونکہ ہم روز اپنے رشتوں کو جیتے ہیں، اپنے سکھ دکھ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہتی ہوں اگر کوئی نخرے دکھاتا ہے نخرے اٹھا بھی لیں، مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن میں اپنی سوچ بتا رہی ہوں، میں اپنے محرم رشتوں کے لیے بتا رہی ہوں، میں اپنے شوہر کے لیے بتا رہی ہوں کہ میرے نخرے نہ بھی اٹھائیں تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں اتنی میچیور آج سے نہیں، جوانی سے میری یہی ایک سوچ تھی، لیکن میری عزت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ مجھے پلکوں پر بٹھا کے رکھیے، میں آپ کی آنکھوں پر، آپ کی پلکوں پر میں بیٹھنا چاہتی ہوں، اور وہ جو نخرے ہیں نا، میں اپنے نخروں کو بھی کہیں سائڈ پر کر دوں گی، آپ کے لیے قربانی دوں گی، میں آپ کے لیے سارے کام کروں گی، لیکن میں عزت پر کمپرومائز نہیں کروں گی۔ آج کل کی بچیوں کو اگر کسی وہ نخرے کا لفظ میں اس طرح سے لے کے جا رہی ہوں کہ آپ صرف ایک لالی پاپ کی طرح آپ انہیں دیکھ کے آپ انہیں خوش کر دیں، اور آپ انہیں صرف ایک جسم کی مانند بنا دیں، آپ انہیں بہترین کپڑے پہنائیں، آپ انہیں بہت کچھ کریں، جیسے کہ آج کل میں سوسائٹی میں دیکھ رہی ہوں۔ دیکھیے، آپ کا تو فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمانے میں جتنا بھی ہمارا حصہ ہے آپ ہمیں بھی دیجیے، اپنی ماں کو بھی دیجیے، بہنوں کو بھی دیجیے، سب کو دیجیے، لیکن اس کے ساتھ آپ ہمیں ڈیکوریشن پیس نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کوئی باربی ڈال نہیں ہیں، باربی ڈال میں جان نہیں ہوتی، ہم میں جان ہے۔ ہماری روح کو پیار کیجیے، ہماری روح کو پہچانیے، ہماری دل سے عزت کیجیے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے انسان ہے نا لفظ، عورت ہے یا مرد ہے، وہ انسان کی طرح ہے، دونوں کے ایکولی اس طرح سے ٹریٹ کیجیے۔ ایکول رائٹس ہونے چاہیے ہماری سوسائٹی میں یا کسی بھی سوسائٹی میں۔ سیدہ آپ کی طرف آؤں گی، تھوڑا سا دل کی ایک بات کہہ دوں، ایکول نہیں، ہمارے رائٹس زیادہ ہیں مردوں سے، اللہ نے ہمیں بہت عزت دی ہے، ماں کی حیثیت سے زیادہ دی ہے، اس لیے بالکل ظاہر ماں کے قدموں تلے جنت رکھیے، اس سے بڑا رتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ سیدہ، آپ کا تعلق سیاست سے ہے، تو اس جگہ پر آپ کو کس طریقے سے مشکلات کا سامنا ہوا؟ مردوں کی ایک سوسائٹی میں ایک عورت، اور ماشاءاللہ آپ ینگسٹ پولیٹیشین ہیں، تو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں۔ ویسے آپ کے تو گھر میں بھی بڑا ویمن امپاورمنٹ ہے، ہاں ایسا ہی ہے، ماما اور آپ۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ میرا ایک سیاست سے ایک جنریشنز کا تعلق تھا، لیکن مدثر نے سٹارٹ میں بہت اچھی بات کی کہ اسلام نے، یہ تو ابھی الیکشن، یہ تو ابھی کیمپین سٹارٹ ہوئی ہیں کہ خواتین کے رائٹس کی اویئرنیس دی جائے، لیکن اسلام نے خواتین کو بہت پہلے ہی بلند کر دیا، بہت پہلے ہی بتا دیا کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ سے بتاتی چلوں، بیان کروں کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھی تو رسول خدا کے پاس، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے ان کے احترام میں،
تو میں سمجھتی ہوں یہ جو ان کا اٹھنا تھا یہ ہمیں میسج دیتے تھے, وہ بتاتے تھے کہ ایک عورت, ایک بیٹی, ایک بہن, ایک ماں کتنا بلند مقام رکھتی ہے. تو ابھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج کے دن کو ایک بنا دیا کہ اس دن خواتین کے رائٹس پر بات کی جائے یا خواتین کے رائٹس پر اویئرنیس دی جائے. یہ اچھا ایک خوش آئند طریقہ ہے, لیکن ہمیں اس چیز کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے خواتین کو پہلے ہی حقوق دے دیے. بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں یہ ایکسیپٹنس نہیں آیا پائی, ابھی تک یہ ایکسیپٹنس نہیں آئی ہے, لیکن آج اس اسٹوڈیو میں ہم میجورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو, صرف سیاست کا ہی نہ ہو, کوئی بھی شعبہ ہو, اس میں خواتین کی اکثریت زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیں ایک ایسا پاپولیشن, ہم جب پاکستان کی پاپولیشن پہ بات کی جاتی ہے تو وی آر ایٹ دا سیم پاپولیشن 45 to 47 خواتین, وومن. تو جب ہم 50% ہیں تو پھر ہماری اکثریت بھی ہر شعبے میں اتنی ہی ہونی چاہیے, پھر چاہے وہ سیاست ہو یا کوئی بھی پروفیشن ہو کسی بھی قسم کا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب عورت کو سپورٹ ملتی ہے اپنی فیملی کی جانب سے, فیملی میں ہمارے ساتھ ساتھ چائے میرا خیال ہے کیونکہ چائے بڑی ضروری ہے, چائے اور چائے آپ پیتے رہیں گے تو میرا خیال ہے بات چیت زیادہ تو بالکل یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ہر شعبے میں, چاہے وہ ہماری بہن ہو. اب اس طرح کے جو میں اگر اپنے فیملی مینس کی بات کروں تو چاہے وہ میرے بھائی تھے یا کوئی بھی میرا فیملی کا پرسن ہو, اس نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا. میرے بھائیوں کی مجھے ماشاءاللہ میرے 5 بھائی ہیں اور ان کی مجھے بہت سپورٹ رہی. الیکشن میں جس طرح سے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تو مجھے یہ فیل ہوئی کہ ہمارے یہاں پر بھی کوئی اس طرح کی چیزیں سب ایکول تھے اور انہوں نے مجھے آگے کیا, ہر چیز میں سپورٹ کیا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. جماعت کا بھی معاملہ ہے نا, آپ جس جماعت سے ہیں وہاں پر اتنی پاورفل خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو رہی ہیں اور وہ ایک بڑی لیگیسی ہوتی ہے جماعت کے اندر. میں ہمیشہ یہ بات ایگزیکٹلی وہ ایک بڑی لیگیسی ہوتی ہے جماعت کے اندر, اور اس کا ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں. آصفہ بھی اور جو اس وقت فریال تالپور صاحبہ ہیں وہ بھی بڑی ایکٹیو ہیں. اسی طرح ہم پاکستان مسلم نون میں مریم نواز اب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. مطلب سیاسی بہت سے لوگوں کو بڑے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک خاتون کا وزیر اعظم بننا, پھر ایک خاتون کا وزیر اعلیٰ بننا, یہ خواتین کے لیے کم از کم اور راستے ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کے اور کھلیں گے. لیکن عالیہ صاحب ایک چیز میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, خواتین کے لیے نا یہاں اس معاشرے میں اپرچونٹیز بھی بڑی ہیں لیکن ڈسکریج بھی بہت کیا جا رہا ہوتا ہے. ان کو ڈبل محنت کرنا پڑتی ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. ابھی جو آپ ان کو پے بھی نہیں کیا جاتا, میرٹ پر جو آپ بات کریں, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میرٹ پر ان کو, میرٹ کے لیے ان کو ڈبل محنت کرنا پڑتی اس لیے کہ وہ کہتے کہ یار یہ تو خاتون ہونے کی حیثیت سے آ گئی ہے, حالانکہ وہ شاید نمبر 1 پہ ہو سب لوگوں میں. یہ بھی تو ایک المیہ ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر میرٹ پہ چوز بھی کر لیا جائے نا تو اس کے بعد بھی پھر یہ ہوتا ہے دیر از سم تھنگ, ہے نا, ایک یہ والا فیکٹر بھی خواتین کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے. تو میں تو اس چیز کی بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ عورت ملٹی ٹاسک کرتی ہے اور اپنے آپ کو منواتی ہے. آپ نے جن کے نام لیے بے نظیر بھٹو, وہ اس دنیا سے چلی گئی, لیکن جو عزت احترام جس طرح سے مرد بھی, ہمارے معاشرے کا مرد جس طرح سے عزت سے ان کا نام لیتا ہے, تو ایک بات تو طے ہے کہ ہمارے معاشرے کا مرد عورت کو عزت دینا جانتا ہے. اور یہ اس کی بہت, عورت کا تو حق ہے کہ ٹھیک ہے وہ جس سیٹ پر آ گئی ہے پھر اس کو عزت ملے, لیکن خوش دلی سے اس کو بٹھانے میں, اگر مریم کا بھی میں نام لوں تو مریم کے پیچھے بھی ان کے گھر کے جو مرد ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, جو اس کو لے کر آئے, جنہوں نے اس کو ٹرین کیا. مریم کے گھر میں یقیناً کوئی مرد بھی ہوں گے, لڑکے بھی ہوں گے, لیکن کیونکہ مریم اہل ہوں گی, مریم کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں, تو ان کو بٹھایا گیا. تو جب معاشرے میں یہ والی چیز آ جائے گی نا کہ بیٹا اور بیٹی میں تفریق نہیں کی جائے گی اور ہم دیکھیں گے کس میں کون سی اہلیت ہے, اس کو وہاں تک پہنچائیں. اور پھر اور جو آپ نے مجھے بات کی نا کہ جب عورت پر ایک کوسچن مارک لگتا ہے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چند بری عورتیں جو کہ عورت کارڈ کھیلتی ہیں, ان کی وجہ سے وہ ساری اچھی عورتیں جو با کمال ہیں, جو میرٹ پہ وہ سب کر کے دکھا سکتی ہیں, جو صلاحیت لڑکے میں شاید اس کے برابر ہی اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں انہی کی تو نشاندہی کرنی ہے. ہم نے عورت کارڈ نہیں کھیلنے دینا, اور ہم نے عورت کارڈ نہیں کھیلنے دینے کا سیدھا سیدھا طریقہ یہ کہ چیزوں کو میرٹ پر لے آئیں. لیکن اس میں مردوں کی بھی بات کروں گی, میں ان لوگوں کی بھی بات کروں گی. یہ خالی عورت کا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ عورت کارڈ کھیلتی ہے. وہ لوگ جو نوکری کے لیے رکھتے ہیں, جو آ کے انٹرویو کرتے ہیں, اس انٹرویو میں یہ سوال کیوں لکھا ہوتا ہے, ہر جگہ نہیں لیکن جن جگہوں پر ہوتا ہے, کیوں لکھا ہوتا ہے کہ آج شام کی چائے پر آپ کہاں ہیں, آپ کھانے میں آج کہاں پر ہیں, آپ کیا میرے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. یہ جو آپ کی وہ جاب کی جو آپ کی ساری ذمہ داریوں کی لسٹ ہے, اس میں یہ تو شامل نہیں ہے. تو اگر کچھ عورتیں عورت کارڈ کھیلتی ہیں تو وہ مرد بھی جو اچھے ہیں وہ بہترین ہے, لیکن جو اچھے نہیں ہیں وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں. اس لیے معاشرے میں, سوسائٹی میں بیلنس آؤٹ ہو گیا ہے. اور حقوق کی بات کیجئے, فرائض کی بات کیجئے, ایکسپلائٹ نہ کیجئے. یہ جو
ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, دونوں طرف سے کیا جا رہا ہوتا ہے, اس سے پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ مردوں کو ہم نے باہر ہیں اور عورتوں کو نکالیں گے تاکہ مفلسی سے ہم مقابلہ کر سکیں. بالکل عورتوں کو باہر نکالیں گے, لیکن ان عورتوں کو جو گھر میں بیٹھ کر پورے خاندان کو لے کے چل رہی ہیں, بزرگوں کی خدمتیں کر رہی ہیں, پلیز انہیں بھی ڈسکریج نہ کیجیے. عورت کے باہر نکلنے پر اعتراض نہیں ہے. دو باتیں میرے ذہن میں, ایک یہ کہ میرا ماننا ہے جو میرے نصیب کا رزق ہے وہ میرے شوہر کے پاس اللہ خود بھیجے گا. اگر اس کے پاس ₹1,00,000 ہے تو 50,000 اس کے نصیب کے, 50,000 میرے نصیب کے. لیکن میں اس عورت کو ڈسکریج نہیں کر رہی جس نے تعلیم حاصل کی, جو گھر سے نکلنا چاہتی ہے, ملک کو سرو کرنا چاہتی ہے, وہ بھی نکلے. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ عزت دونوں کو کہیں, پیسے پہ عورت کو نہیں تولیے گا. یہ جو جملے ہیں نا, کیا کرتی ہوں میں ان عورتوں کو دیکھ کے میرا دل خون کیا ضرورت ہے, میں بس گھر سنبھالتی ہوں, میں بس ہاؤس وائف ہوں. تم تو ہوم میکر ہو, لیکن ہم عورتوں نے نا اپنے آپ کو ایسا کر دیا ہے جو کما رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نمبر 1 ہیں. ہاں, اور جو نہیں ہے, اور حالانکہ وہ شاید وہ ڈبل وہ چیزیں چل رہی ہیں. دونوں کی عزت و احترام اسی طرح سے ہے اور ٹیلنٹ بھی دونوں میں ویسے ہی نظر آ رہا ہے. لیکن سیدہ اقربا, اس وقت ہم آپ کے حوالے سے بات کریں, پولیٹکس میں آنا, فیملی کی آپ کی لیگیسی بھی تھی, اس میں آ گئے. اب آپ جو ارد گرد دیکھتے ہیں اس الیکشن میں, خاص طور پہ آپ نے وہ دیکھا, کیا واقعی خواتین میں پولیٹکس کی طرف اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے آئیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یار چلو 100 میں سے 10 خواتین آ بھی رہی ہیں تو ٹھیک ہے, یہ واقعی یہ بھی 47 اور 50% تک آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں پولیٹکس میں؟ ہاں اچھا, یہ ہوا ہے واقعی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو مریم نواز صاحبہ CM بنی ہیں, آپ نے اگر دیکھا ہو تو بختیار بھٹو زرداری نے بھی ٹویٹ کیا اور ان کو مبارک دی. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. بھلے میں ایک ڈیفرنٹ پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن ایک وومن ایک کی پوزیشن پر آئی ہے, تو یہ ایک میسج گیا پورے ملک کو بھی کہ ایک خاتون چاہے تو وہ CM بن سکتی ہے اپنے لوگوں کے ٹرسٹ کے ساتھ. تو یہ جو پبلک ایکسیپٹنس آ رہی ہے لوگوں کے اندر کہ خاتون CM بھی بن رہی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ ملک کی 2 بار وزیر اعظم بنتی ہیں, مسلم ممالک کی پہلی وزیر اعظم خاتون بنتی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے اور ایکسیپٹنس بھی آ رہی ہے. پاکستان الحمدللہ سے وہ ملک ہیں جس میں ہمارے پاس بڑے بڑے خواتین کے نام ہیں, آسمہ جہانگیر ہو گئیں, عارفہ کریم ہو گئیں, اور اس طرح کے فاطمہ جناح صاحبہ ہیں. بہت بڑے بڑے ہمارے پاس نام ہیں کہ جنہوں نے مثالیں قائم کی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون چاہے تو وہ کیا نہیں بن سکتی. تو خاص طور پہ پیپلز پارٹی میں خواتین کی بہت بڑی اکثریت ہے, بہت بڑی. ایون یہ میں صرف آپ کو یہ نہیں بتا رہی ہوں کہ جلسے جلوسوں میں یا ورکرز کی سے کی پوزیشنز پر ہیں. اگر ہم بات کریں کہ پہلی سینٹ کی جو اپوزیشن لیڈر تھی وہ بھی پیپلز پارٹی نے دی, شری رحمان صاحبہ. تو ہمارے پاس خواتین بہت بڑی بڑی کی پوزیشنز میں رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا بھی ایک خواتین پر ٹرسٹ ہے, اور ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کی اسٹرگل بھی رہی ہے کہ وہ خواتین کے رائٹس پر بات کریں, ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ بھی کریں. فریال ٹالپور صاحبہ ہیں, ان کی وہ خواتین ونگ کی پاکستان کی پریزیڈنٹ بھی ہے. تو ان کا شروع سے یہ رہا ہے ایم کہ خواتین کو انکریج کیا جائے, اسپیشلی ان پالیٹکس. میری ان سے الیکشن کے بعد جو ابھی لاسٹ ملاقات ہوئی ہے 3 days بیفور, انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا اقربا ہار اور جیت ایک الگ چیز ہے, لیکن تم نے الیکشن لڑا, تم نے بہت زبردست طریقے سے, یو فوٹ سو بریولی, تو آئی ایم پراؤڈ آف یو. اچھا, یہ جو لفظ تھے نا کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو, اس نے میرا اور میرے ساتھ جو خواتین نے الیکشنز میں کام کیا ان کو بوسٹ کیا, ان کے کانفیڈنٹ کو بھی بوسٹ کیا, اور ان کو انکریج کیا کہ ہمیں پالیٹکس میں مزید آگے بڑھنا ہے. تو میری وجہ سے بھی اور جو خواتین پالیٹکس دیکھ رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو بڑا کانفیڈنٹ جاتا ہے. بات کریں چلے آپ کی سندھ میں حکومت ہے, تو یہاں خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ 2 طرح کے, ایک اربن سندھ ہے, ایک رورل سندھ ہے. وہاں بڑی برسٹ بھی ہیں, کام بہت زیادہ کرتی, جو ابھی بات کرتی عالیہ سندھ, وہ زیادہ کام کر رہی ہیں گھروں میں بیٹھ کے, کھیتی باڑی میں بھی کر رہی ہیں, گھر بھی سنبھال رہی ہیں, بچے بھی پیدا کر رہی ہیں. ان کے لیے کام کرنے پہ کیا فوکس, اسپیشلی آپ کیونکہ اب خود آپ پالیٹکس میں ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں کوئی اچھی پوزیشن بھی آپ کو ملے, تو کیا اس پہ پلان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کرے خواتین؟ اچھا, پیپلز پارٹی نے ایسی بہت سی لیجسلیشنز کی جس میں خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ جو دیہاتی ایریاز ہیں وہاں پر انفارچونیٹلی آنر کلنگ بہت ہوتی ہے, ایسڈ پھینک دیا جاتا ہے. ایون کہ خواتین کو اپنا لائف پارٹنر ڈیسائیڈ کرنے کا بھی ان کو رائٹ نہیں ہوتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس بہت بڑا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں جس پر پیپلز پارٹی نے اپنے پلیٹ فارم سے سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹوز بھی لیے,
ایکٹ بھی لے کر آئے, لیکن میں پھر کہیں نہ کہیں دیکھیں ہمیں اپنی ذمہ داری سے بھاگنا نہیں پاکستان چاہیے. پیپلز پارٹی ہوا ہے جماعتی 2011 میں انہوں نے پہلی بار سیکچول ہراسمنٹ پہ قانون بنایا تھا, پہلی بار پاکستان پینل کوڈ کا حصہ ہوا 509 کا, تو یہ بھی جو پروفیشنلی ایگزیکٹلی بالکل, لیکن یہ کہ اس پہ کام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, جو اسپیشلی ہمارے رورل ایریاز میں خواتین جن کی آپ ذکر کر رہی ہیں. بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے خواتین کو. ایگزیکٹلی, کیونکہ ابھی آپ نے بات کی موٹیویشن کی, موٹیویشن آپ کو انہوں نے بولا نو میٹر واٹ آپ ہارو یا جیتو, تو یہ والا سپورٹ ہماری خواتین کو نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں اچھا بس کر لیا ٹرائی, ٹھیک ہے چلو گھر پہ بیٹھ جاؤ, ہو گیا شوق پورا. بلکہ یہ والا 100% خواتین سے کہا جاتا ہے 1000% اپنے آپ کو پروف کرو کہ تم یہ کام کر سکتی ہو. اچھا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں تھوڑا ہٹ کے اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. اچھا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ بھائی مرد گھر سے نکلے گا اس کو کمانا ہے, لیکن جب خاتون نکلتی ہے تو یہ ابھی جو انہوں نے اس کی بات کی قانون کی کہ یہ ایک پروفیشن جو ان کا ہوتا ہے, پروفیشنلی جو ہریسمنٹ یا کسی قسم کا بھی ان کو آفس وغیرہ ورک پلیس میں ہریسمنٹ کا بھی سامنا ہوتا ہے خواتین کو, تو اس پر بھی پیپلز پارٹی نے جو ایکٹ بنایا ہے, اور وہ میں سمجھتی ہوں صرف ایک لفظی نہیں بنایا, وہ ریٹرن میں بھی آیا اور وہ عملی بھی آیا. ایسے بہت سی کیسز فائل ہوئے ہیں جو لوگ پبلکلی نہیں آتی ہیں خواتین کے فیملی ایشوز پر, یا 10 اور ان کے وجوہات ہوتے ہیں, لیکن اس پر عملی کام بھی ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں دیہاتی خاص طور پہ ایریاز میں اویئرنیس آنا ضروری ہے کہ خواتین کے پاس رائٹس ہیں, اور دے ڈونٹ نیڈ ٹو بی کہ وہ اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس کو برداشت کریں, یا اس طرح کے جو آنر کلنگ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا رائٹ بھی نہیں ہے, کہ یہ تو اسلام نے بھی ہمیں رائٹ دیا ہے کہ ہم اپنے پارٹنر کو چوز کریں کہ ویدر آئی وانٹ ہم اور ناٹ. تو لیکن یہ بدقسمتی سے اس چیز کی میں سمجھتی ہوں کہ فیلئر ہے, اپنا بلیم ہمیں لینا چاہیے کہ وہ جو اویئرنیس جس طرح سے پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچ سکی, لیکن آنے والے دنوں میں اس کو بہتر کرنے کی ہر جگہ پر گنجائش رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود عالیہ صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے جو ٹیلنٹ ہے نا وہ بڑا ہے. وہ جب ریزلٹس آتے ہیں, میٹرک کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں, ایف ایس سی کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں, یونیورسٹیز میں دیکھ رہے ہیں, میڈیکل کالج میں جب جانا ہوتا ہے ایم کیٹ وغیرہ کے بعد, وہاں پر جب دیکھتے ہیں وہ خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, لڑکے پریشان ہیں, ہو کیا رہے, کرتی کیا ہیں, پڑھتی رہتی ہیں اور کوئی کام نہیں. تو ٹیلنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. کیا یہی خوف دل میں تو نہیں ہے معاشرے کو؟ اور ہو سکتا ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے, صحیح بات کر دی آپ نے, ہو سکتا ہے نا کہ یہی, کہ ہم ایک مینس ورلڈ میں رہ رہے ہیں, کیونکہ وہ پیٹریارکل سوسائٹی سے پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں. جو آپ نے سیلریز کا کہا تھا, یہ ایشو صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں, تو پوری دنیا عورت کی طاقت کو پہچانتی ہے. لیکن میں اس میں جو میں نے نیگیٹیوٹی دیکھی ہے وہ ذرا سی یہ میری بچیوں میں آ رہی ہے, یہ شادی کو آمادہ نہیں ہے. شادی کرنے پر میری بچیاں آبادہ نہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ کمپٹیشن کی فضا ختم ہو جائے. بحیثیت انسان میرٹ میں مرد ہے یا عورت ہے, جو جہاں تک جا سکتا ہے وہ جائے, اس کو آزادی ہو اور اس کو اپریشیٹ کرے. جیسے میں تو بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ ہمارے مرد آگے آتے ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک اسی طرح مرد بھی پراؤڈ فیل کریں اگر کس جگہوں پہ گھر کی خواتین آگے جا رہے ہیں, تاکہ ایک بیلنس ہو جائے. اور اس کے علاوہ سوسائٹی میں جو ایک چیز ہے نا, یہ جو ہمارا سربراہ ہے, میں اب تھوڑا سا اس سائڈ پہ آؤں کیونکہ میں گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. 10 دن میں طلاق ہو رہی ہے, خلا ہو رہی ہے, سال بھر بھی شادی نہیں چل رہی, اور بچے بھی نہیں پیدا کر رہے. پہلے شادی نہیں کرنا چاہ رہے, شادی کر رہے ہیں تو اس کو نبھانا نہیں چاہ رہے. اگر اولاد ہو رہی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کر رہے. طلاق اور خلا پہ جو فیملی یونٹ ٹوٹ جائے گی, ہم ذہنی مریض بن جائیں گے اگر ہمارے یہ رشتے اور ہماری یہ چیزیں نہیں چلیں, کیونکہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا. تو اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کو دونوں کو بتانا چاہیے کہ آپ آگے بڑھیں گے, لیکن نہ مرد کو احساس کمتری میں مبتلا کرے گا عورت کو, نہ عورت مرد کو مبتلا کرے گی احساس کمتری پہ. جب دونوں اپنا گھر بسائیں گے تو دونوں محبت کے ساتھ بسائیں گے. عورت کماتی ہے, کوئی مذائقہ نہیں, لیکن کمانے کے بعد اپنے اپنے رول نہیں بدلو. یہ نہیں اس کو کہو کہ کیونکہ میں تم سے زیادہ کماتی ہوں, میں تم سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں, تو میں اب اس گھر کی سربراہ ہو گئی ہوں اور تم میرے سب آرڈینیٹ ہو, اب آرڈرز میں نے پاس کرنے. یہ جو مقابلے کی فضا ہے نا, کچھ ایسا ہو جائے, تھنک ٹینکس بیٹھیں. اور میں تو کہتی ہوں جب یہ پالیسیز بنائی جائیں تو اس میں این جی اوز کو ضرور شامل کیا جائے, کیونکہ کوئی بھی ملک فیملی یونٹ نہ بنی ہو تو نہیں چل سکتا. اگر فیملی یونٹ سٹرونگ ہے تو ملک سٹرونگ ہے. اور جو ویسٹ نے سارے تجربے کر لیے, وہ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں کہ کیسے رشتوں کو ڈالیں. سارے موٹیویشنل سپیکرز بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ لیکن ہونا ضروری ہے کہ سب کو اگر وہ ساتھ لے کر چلنا, ایک دفعہ باہر نکل جائیں تو واپس آنا مشکل ہے. بہت شکریہ علیہ صارب صاحبہ, آپ کا بھی, سیدہ اقربہ فاطمہ آپ کا بھی بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.